نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہمارا چوتھا درس ہے. آپ اگر آپ بھی دعا کریں اس میں کچھ تیزی ہے تو اس کے اندر بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی تحقیق کرنی ہوتی ہے. تو صرف ایک چیز آپ کو تو میں بیان کر دوں گا کہ یہ ایسے ہوا تھا. جسے ایک نور دیکھا تھا، اس نور دیکھنے کو 6 لوگوں نے انکار کیا ہے، 10 لوگوں نے اقرار کیا ہے. پھر اس کا مجموعی فتویٰ کہاں سے ملے گا، وہ دیکھنا، وہ سب چیزیں بڑی محنت کا ہوتا ہے. کہنے کو 2 منٹ کی بات ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے 2 گھنٹے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ایسا نہیں ہے، بہت محبت والا کام ہے اور بڑا مزیدار کام ہے. اب دعا کریں اللہ کرے کہ یہ سارا میں بیان کرنے والا بن جاؤں، آپ سننے والے بن جائیں، اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں. اس کی برکات اپنی جگہ پر مسلم ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا، ہمارے حضرت شیخ احمد برکاتم نے عرفہ کے اندر ایک حضرت میر صاحب کے حکم پر ایک ترتیب بنائی تھی. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. یہ قصیدہ بردہ کا شعر ہے. قصیدہ بردہ کے اشعار کے اندر بہت ہمارے بزرگان دین کا مجرب ہے کہ اس میں شفا ہوتی تھی اور ان چیزوں کا تبرک بھی ہوتا تھا. تبرک ہونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو اس حالت میں ہوتے تھے، تیار، جسے بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حالت میں تیار بیٹھے ہوتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ آپ کے پانی کا تبرک اٹھانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تبرک جائز ہے. ہمارے کچھ حضرات بڑے کہتے ہیں کہ تبرک لینا بھی شرک ہے. تو ایسا پھر سب سے پہلے تو صحابہ کرام آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. میں 1-2 مسائل آپ کو مثال کے طور پر سناؤں گا. بات پہنچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری تمام انبیاء نے دی. ہر نبی نے، میں نے درس ہمارا شروع ہوا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں نے پڑھی تھی. اس کے اندر تمام انبیاء سے اللہ نے قرار لیا تھا ایک نبی آئے گا، تم اپنی شریعت چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جانا. چنانچہ تمام انبیاء نے اس کی بشارت دی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرشوں پہ لکھا ہوا دیکھا. تو یہ آسمانی کتابوں میں اور تمام آسمانی صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں. ایک مرتبہ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے شام گئے تو ایک کاہن نے آپ کو دیکھا، عبد المطلب کو. کہنے لگے کہ آپ کاہن اس دور کے علماء ہوتے تھے جو پرانی کتابوں کا علم رکھتے تھے اور غایت درجے کا علم رکھتے تھے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے صوفی، ایک ہوتا ہے مفتی. ٹھیک ہے، ایک عالم وہ ہے جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کا کام صرف روحانیت کا تھا. جیسے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا کام صرف روحانیت کا تھا. ایک مرتبہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کو 2 علماء نے کہا کہ ہم ان کو آزماتے ہیں. تو حرام پیسے کے کچھ سیب لیے اور حلال پیسے کے کچھ سیب لیے. حرام والوں پر کچھ نشان لگا دیا، حلال والوں پر کچھ اور نشان بنا دیا، اور ایسے بنایا کہ عام آدمی کو نظر نہ آئے. تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہ کیا حضرت یہ ہدیہ ہے؟ کہ اس میں سے کچھ ہدیہ تو میرا نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ ہدیہ لایا، اس میں سے کچھ سیب نکال کے رکھ دیے کہ یہ میرے کام کے، باقی میرے کام کے نہیں ہیں. کہ ان کی نظر بصیرت اس کو دیکھ لیتی تھی. تو اور کچھ ایسے کہ ان کے سامنے معاملات صرف جائز اور ناجائز کے ہوتے تھے، جسے مفتیان کرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کام جائز اور ناجائز بتانے کا ہوتا ہے. کچھ لوگ ان دونوں چیزوں میں محنت کرتے ہیں، جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ محنت کرتے ہیں. کا دونوں چیزوں میں شعور تھا. عالم ربانی اس کو کہتے ہیں جو ان دونوں چیزوں میں ملکہ رکھتا ہو. اور جو ایک چیز میں ملکہ رکھتا ہو اس کو صوفی کہتے ہیں، اور جو علم میں صرف ملکہ رکھتا ہو اسے مفتی کہتے ہیں، اس کو عالم کہتے ہیں جو صرف علم میں رسوخ رکھتا ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں چیزوں میں راس رکھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں چیزوں میں راس رکھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں چیزوں میں راس رکھتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں چیزوں میں راس رکھتے ہیں. جو ہمارے مجددین جو
متفقن علیہ مجددین ہیں، وہ ان دونوں چیزوں میں راسخ تھے. لیکن جو کاہن تھے وہ علم کے اندر راسخ ایسے تھے جیسے صوفیہ راسخ ہوتے ہیں. کہ صوفیہ کا علم رسوخ والا تو ہوتا ہے لیکن ایک خاص نہج میں رسوخ والا ہوتا ہے، روحانیت میں رسوخ والا ہوتا ہے. اور علماء کا علم شریعت میں رسوخ والا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کاہن یہ ہوتا تھا. کاہن ایسے ہوتے تھے کہ وہ کسی کو دیکھ کر اس کی ساری تاریخ بتا دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ آگے کیا ہونا وہ بتا دیا کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی، اپنی بیوی سے کہا کہ جب اس کو مل کے آؤ. تو ان کی بیوی ماضی میں بہت بڑی کاہنہ رہی تھی. تو انہوں نے جا کے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ تو بادشاہ ہیں اور آپ کا انتخاب بھی ایسا ہی ہے، انتہائی خوبصورت، ایسی خوبصورت کہ میری نظر اس پر نہیں ٹک رہی. لیکن اس کی ناف کے نیچے ایک تل ہے. یہ تل ایسے مقام پر ہے، اس کے ایسے مقام پر یہ تل ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ایسے مقام پر تل ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا، اس کا سر کاٹ کے اس کی گود میں ڈال دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک تل دیکھ کر، تل دیکھا نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے سامنے حکیم بیٹھتے تھے، اور اس حکیم میں نے حضرت شیخ دامت برکاتہ سے سنا. حضرت شیخ دامت برکاتہ نے بتایا اس حکیم نے ایک عورت کو کپڑے کے اوپر سے اس کی نظر چیک کی. کپڑے کے اوپر سے نظر چیک کر کے اس کے سارے احوال اس کو بتا دیے، اور یہاں تک بتا دیا کہ تمہارے دل کہاں کہاں پر ہے. یعنی اللہ کے واسطے میرے شوہر کو نہیں بتانا تھا، تو پہلی تھوڑی ہے میں ہر ایک کو بتا. وہ مرض میں ایسے بتانے میں ماہر تھے. ایک بزرگ تھے علامہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو وہ عورتوں کو نبض نہیں چیک کرتے تھے، بلکہ ان سے کہتے تھے تم دھاگا پکڑ لو، پردے کے نیچے سے دھاگا مجھے پکڑا دو، میں دوائی لکھ دوں گا. تو ایک عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ عورت جو ہے وہ اس نے دھاگا دیا اور انہوں نے دھاگا پکڑ کے نسخہ لکھا، 1 کلو کچا گوشت اور 1 کلو دودھ، یہ دونوں کھاؤ اور یہ پیو. کچا گوشت کھاؤ اور کچا دودھ پیو. کیسے؟ سمجھ میں نہیں آئی. جو ان کے ساتھ ڈسپینسری والا تھا جو دوائیاں دیتا تھا اس نے کہا بھی تو گوشت لکھا ہوا دودھ لکھا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی یہ واقعی اللہ والا ڈاکٹر طبیب ہے. تو کیوں؟ کہ میں بلی کو لے گئی تھی اور بلی کے بازو پہ میں نے دھاگا باندھ دیا تھا. تو یہ ایسے ماہرین لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ تھے کاہنین. انہوں نے عبد المطلب کو بیٹھ کے اس کے ایک نتنے میں دیکھا، پھر دوسرے نتنے میں دیکھا، پھر کان کے پاس آ کے کان رکھا. کہنے لگا کہ شادی ہو چکی ہے تیری؟ کہاں ہو چکی ہے؟ کہا بچے بھی ہیں؟ کہاں. کہا اپنا نکاح اور اپنے بچوں کا نکاح آج کے بعد بنی زہرہ میں کرنا، بہت بڑی شان پاؤ گے. بنی زہرا میں کرنا بہت بڑی شان پاؤ گے، اگر وہاں نہ کیا تو ختم ہو جاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے. تو کاہنین کی بات بڑی معتبر ہوا کرتی تھی. تو ان کے رشتہ دار مدینہ میں تھے، مدینہ میں بنی زہرا کے لوگ تھے، جنہوں نے وہاں جانے کی ٹھانی. اب آئے بنی زہرا کا قصہ سنیں. بنی زہرا میں ایک بچی پیدا ہوئی، سودا بنت زہرا اس کا نام تھا. یہ بچی کالی سیاہ تھی، بالکل کالی سیاہ، جیسے کالا توا ہوتا ہے. کچھ بچے ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں. تو عموماً ایسی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے یہ لوگ. عموماً اہل مکہ تو ہر بچی کو دفن کر دیتے تھے، لیکن اہل مدینہ صرف ایسی بچی کو ذبح کرتے تھے جو پوری کالی ہوتی تھی، اوپر سے لے کے نیچے تک بالکل کالی ہوتی تھی. کیونکہ ایک کالا ہونا بیماری ہوتا ہے، تو وہ کالا رنگ ہوتا تھا اس بچی کے اوپر. جیسے ہمارے یہاں پھلبیری ہوتی ہے، سفید رنگ ہو جاتا ہے بالکل پورے جسم کے اوپر،
ایسے کالا رنگ ہونا بھی ایک بیماری ہوا کرتا تھا جو بھی نہیں ہے. تو وہ کالا رنگ اس بچی کے اوپر تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو دفن کر کے آؤ. تو گور کن لے کے گیا اس بچی کو، فاطمہ بنت زہرا کو، سودا بنت زہرا کو لے کر گیا. تو وہ کہنے لگے لا تعد صبیتا وخلها فی البریتا. اس نے زمین کھودی اور قبر میں اس کو لٹانے لگا تو قبر سے آواز آئی لا تعد، اس کو بچی کو مت دفن کرو، اگر اس کو نہیں رکھ سکتے تو اس کو جنگل بھیج دو. اس نے کہا ایسی کوئی آواز ہوگی. دوبارہ رکھنے لگا تو زوردار آواز آئی لا تعد صبیتا، بچی کو مت چھوڑو، بچی کو اس میں مت چھوڑو. خبر آ گیا تو ابا باپ کے پاس لے کر آیا، باپ کے پاس لے کر آیا تو کہا بھائی زمین سے یہ آواز آئی. اچھا اس کا مطلب تو برکتوں والی بچی ہے. اس کو رکھ لیا، اس کو کہانت پڑھائی. یہ کائنات تھی بنی زہرا کی. تو اس کو ایک دن کوئی خواب آیا یا کیا ہوا، اس نے بنی زہرا کی ساری عورتوں کو جمع کیا. اب تمہارے اندر ایک بہت کوئی خاص قسم کی عورت ہے، بہت خاص قسم کی کوئی عورت ہے کہ جس کا مقام بہت اونچا ہوگا. ساری بچیاں مجھے دکھاؤ، ساری عورتیں میرے سامنے ہوں. ساری بچیوں کو سامنے بلایا 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 بلایا، سب کہتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. جیسی حضرت آمنہ سامنے آئی کہنے لگی ہذہ النذیرہ، ہذہ النذیرہ او تلد النذیر. یہ وہ عورت ہے، یہ وہ عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جو کہ بڑے اونچے مقام والی ہے. یہ وہ عورت ہے جو سب کو ڈرانے والی ہے. یہ وہ عورت ہے جو اس کو جنے گی جو سب کو ڈرانے والا ہوگا. تو یہ حضرت آمنہ تھی. تو حضرت آمنہ کے لیے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا رشتہ بھیجا اور خود بھی حالہ نامی ایک عورت سے ایک ہی مجلس کے اندر نکاح کیا. اور حضرت عبداللہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاطمہ بنت مر ایک کاہنہ تھی، بڑی پاک باز عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی. اس نے حضرت عبداللہ کو دعوت دی تھی اپنے ساتھ گناہ کرنے کی. تو عبداللہ نے انکار کر دیا. پھر یہاں پر آئے تو حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا. حضرت آمنہ سے جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا تو 3 دن حضرت عبداللہ یہاں پر ساتھ رہے. جب 3 دن ساتھ رہے، ملاقات ہوئی تو وہ نور حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا. جیسے ہی یہ نور حضرت آمنہ میں منتقل ہوا تو سارے پہاڑوں پر بارش کا ایسا سامان آنا شروع ہوا، ایسے حالات ہونا شروع ہوئے کہ جو خشکی تھی سب کی سب تری میں تبدیل ہو گئی. مدینہ اور مکہ کے سنگلاخ نخلستانوں کے اندر گھاس اگ چکی تھی اور ایسا غلہ وہاں پیدا ہونا شروع ہو گیا، ایسا غلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. لوگ حیران کہ آج تک کبھی ایسا موسم نہیں بنا اور آج ایسا عجیب سا موسم بن چکا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ابتدا تھی. حضرت عبداللہ، پہلے اس کو دیکھ لیں. حضرت عبداللہ شام کے اندر سفر پہ گئے اور وہاں پر جا کے حضرت عبداللہ راستے میں بیمار ہوئے. کھجوروں کے تاجر تھے حضرت عبداللہ، تو کھجوروں کا تجارت کر کے واپس آئے تو مکہ کے راستے میں حضرت مدینہ پڑتا تھا، تو وہاں پر حضرت عبداللہ کے ننیال بھی تھے. تو حضرت عبداللہ وہاں کچھ دن کے لیے رکے. بیمار تھے اور یہ بیماری میں 1 مہینہ گزرا. جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ میرا سب سے پیارا بیٹا عبداللہ وہ کہاں ہے؟ کہ وہ بیمار ہو کے بنی زہرا میں رہ گیا ہے، اپنے ننیال میں رہ چکا ہے. تو کہا حارث جلدی نکلو. حارث تھے ایک روایت میں زبیر. حارث سب سے بڑے بیٹے تھے، صحیح روایت یہ ہے کہ حارث تھے. حارث کو بھیجا. حارث گئے اور جیسی حضرت عبداللہ نے حضرت حارث کو دیکھا، حارث کو دیکھتے وہ وہیں پر سیدھے ہوئے، ان کی روح وہیں پر پرواز کر گئی. وہاں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر حضرت عبداللہ کو دفن کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آئے تو آپ نے مدینہ ہجرت کر کے آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس گھر کو دیکھنے گئے. فرمایا کہ یہاں پر ایک تالاب ہوا کرتا تھا جس کے اندر مجھے تیراکی کرنے سے بڑا مزہ آتا تھا. خیر وہ حالات آئیں گے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ نے کچھ مال چھوڑا تھا، میراث چھوڑی تھی. ان میں ایک ام ایمن بھی تھی. تو ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھی. اور بدر کے بعد آپ نے ام ایمن کو آزاد فرمایا تھا اور ام ایمن کا نکاح حضرت زید سے کیا تھا. حضرت زید چٹے گورے بالکل سفید و سرخ تھے اور ام ایمن حبشہ کی تھیں تو بالکل سیاہ رنگ کی تھیں. تو ان سے بیٹا حضرت اسامہ پیدا ہوئے، حضرت اسامہ بن زید. تو انشاءاللہ ان کے قصے اپنی جگہ پر آئیں گے. ام ایمن نے اسلام قبول کر لیا تھا بعد میں، اور پھر ایک دفعہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پانی پلائیے. وائی شرم نہیں آتی؟ نبی کو کہتی میری خدمت کر. تو کیا ہوا، میں نے بھی تو خدمت کی ہے نا ان کی بہت زیادہ. جو مزاج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی پلایا، انہوں نے پانی پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے تھے ام ایمن سے مل کے. ام ایمن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. بہرحال اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت آمنہ کو جب حمل ہوا تو میں ابھی آؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. تو کہتی ہیں کہ مجھے حمل کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی جیسی دوسری عورتوں کو ہوا کرتی تھی. ذرہ برابر بھاری پن ہونا یا طبیعت پہ بوجھ ہونا یہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں ہوا. روایت مجھے ملی نہیں ہے، البتہ یہ میں نے کئی علماء سے سنا ہے کہ حضرت آمنہ جب کنویں پر جاتی تھی تو کنویں پر جا کر جاتی تھی تو پانی باہر ابل کے نکل رہا ہوتا تھا، حالانکہ وہی کنواں دوسروں کے لیے سوکھ چکا ہوتا تھا. حضرت آمنہ کے لیے وہی کنواں ابل رہا ہوتا تھا اور آپ کے حضور صلاۃ والسلام پیش کر رہا ہوتا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بڑی حیران ہوتی، جہاں سے گزرتی تو پتھر حضرت آمنہ کو سجدہ کر رہے ہوتے تھے، جہاں سے گزرتی تو درخت حضرت آمنہ کو سجدہ کر رہے ہوتے تھے. یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کی کوئی روایت ایسی ملی نہیں، البتہ علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے. پھر یہ آیا حضرت آمنہ کو پتہ ہی نہیں تھا مجھے حمل ہے، صرف اتنا تھا کہ مجھے حیض رک گئے ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے حمل ہے. تو خواب آیا اور خواب کے اندر ایک فرشتہ آیا. لگی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے حمل ہے، تو ایک فرشتہ مجھے خواب میں آیا اور کہنے لگی شعرتی بأنکی قد حملتی بسیدی هذه الامتی ونبیہا. تجھے پتہ ہے کہ تو اس امت کے سب سے بڑے سالار اور سب سے بڑے اور اس امت کے نبی کے ساتھ حمل میں آ چکی ہے. تو حضرت آمنہ کہنے لگی مجھے ایسے پتہ چلا. پھر کئی بار مجھے یہ خواب آیا اور ایک بار یہ خواب بھی آیا کہ یہ جب پیدا ہوں گے تو ان کا نام تم احمد رکھنا، آسمانوں پہ ان کا نام احمد ہے یا ان کا نام محمد رکھنا. یہ خواب حضرت آمنہ کو آیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے. یہ خواب آیا اس وقت جب حضرت آمنہ کو 6 مہینے گزر چکے تھے. 6 مہینے سے حضرت آمنہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا سہل حمل تھا حضرت آمنہ کو. اور یہ بھی حضرت آمنہ کو خواب کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مت لے کے جاؤ. جب حضرت آمنہ کو حمل ہوا تو حضرت آمنہ کو جس رات میں حضرت عبداللہ ملے، جس رات میں حمل ہوا، اس رات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ایک اور چچا ہیں، ابھی مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، ایک اور بڑے ہیں، ان کو خواب آیا. کہنے لگے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آئے تھے اس رات سارے کے سارے دنیا کے جانور عربی زبان بول رہے تھے. اس رات سارے کے سارے دنیا کے جانور عربی زبان بول رہے تھے
اور یہ روایت ہے کان من دلالت حمل آمنہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل دابۃ لقریش نطقت تلک اللیلہ، کہ قریش کے سارے جانور اس رات عربی زبان میں بات کر رہے تھے. قالت وحمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب القعبہ ولم يبقی سریر للملک من ملوک الدنیا الا اصبح منقوصا، کہ کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی چارپائی ہم نے اس رات الٹ نہ دی ہو. سارے بادشاہوں کی چارپائیاں اور بستر اس رات الٹے گئے، سارے درخت اس رات الٹے گئے اور سجدہ ریز ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حمل میں آئے تھے. تو اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ علامتیں دوسری کتابوں میں بھی موجود تھیں کہ جس رات وہ نبی دنیا کے اندر قرار میں آئے گا اس رات کے اندر ساری دنیا کے بت نیچے گر جائیں گے، سارے بادشاہوں کی سریریں، سارے بادشاہوں کے جو بستر ہیں وہ سب کے سب الٹے جائیں گے اور ساری دنیا کے جانور وہ کچھ دیر عربی زبان میں کلام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ دوسری کتابوں میں بھی آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس کو بھی میں بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے 7 مہینے پہلے انتقال فرما چکے تھے. بعض روایت یہ بھی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے تھے اس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. لیکن اجماع امت کا، علماء کا اسی مسئلے پر ہے کہ حضرت عبداللہ آپ کی حمل کے 2 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، پیدائشی یتیم تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم الیتاما، یتیموں پر رحم کرو، واکرم الغرباء، غریبوں کا اکرام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو. فانی کنت فی صغری یتیما، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو میں یتیم تھا. اور فی الکبر غریبا، اور جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو میں غریب ہوں. لہذا غریبوں کا بھی ادب کرو اور یتیموں کا بھی ادب کرو. کیوں کرو؟ ان اللہ لا ينظر كل یوم، اللہ تعالیٰ ہر دن دیکھتے ہیں الی الغریب، غریب کو 1000 نظرۃ، 1000 بار اللہ تعالیٰ ہر غریب کو دن میں نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں. تو غریبوں پر اللہ کی نظر زیادہ ہے. تو جو متمول ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ان پر دوسری نظر ہے، لیکن ان کے اوپر ترحم و رحمت و شفقت کی نظر ہے. یہاں تک ایک بات ہو گئی آپ کی ولادت کے اندر جو معاملات ہوئے، میں ان کا کچھ عرض کروں گا آج. پہلے سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان اللہ احیاہ لہ اباہ وآمن بہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دوبارہ زندہ فرمایا اور دوبارہ زندہ ہو کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور پھر دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ ایک روایت ہے، لیکن اس روایت کو کچھ لوگوں نے منکر کہا ہے. منکر کا مطلب قابل قبول نہیں. کچھ لوگوں نے ضعیف کہا ہے کہ ہے تو صحیح لیکن تھوڑے روات ضعیف ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے کہ خود سے کھڑی ہوئی روایت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک روایت ہے، وہ سنانے کا دل نہیں کرتا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا ابا جہنم میں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے والد کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ایک روایت میں آیا کہ جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بھی جہنم میں ہے. اور ایک روایت جو مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کسی کافر کی قبر کے اوپر سے گزرو تو اس کو جہنم کی بشارت دے دو. تو اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ان کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی کہ والدین کا کیا بنا، لیکن اس کی تائید میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دوبارہ زندہ فرمایا، وہ ایمان لے کر آئے. ایک صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو زندہ فرمایا.
روایت قرطبی میں قد احیا اللہ سبحانہ وتعالی علی یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت من الموتى، کہ مردوں کی ایک بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ زندہ فرمایا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ سے ہوتا تھا ایسے ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے یہاں سب ہو سکتا ہے. دیکھیں حضرت عزیر نے کہا یا اللہ، حضرت عزیر تھے، وہ ان کو شک ہوا پورا شہر ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے، آپ ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو ایسا ہوا، وہ آئے، انہوں نے اپنے سامان سے نا انگور نکالے، انگور نکال کے پکڑ کے نچوڑے پیالے میں نچوڑے، تو اس کے اندر روٹی نکالی، روٹی تو بسکٹ بنی ہوئی تھی، بسکٹ بنی ہوئی ہوگی، اس کو اس میں بھگویا تاکہ اس میں نرم ہو جائے. روٹی کو بھگویا اور کہ سفر میں تھک گیا ہوں، یوں ٹیک لگائی اور یوں ایک لکڑی پر ٹیک لگائی، ایک لکڑی پر سر رکھا اور سو گئے. جب اٹھے تو پورا شہر آباد، پورا کا پورا شہر آباد. یہ کیا ہو؟ دوسرے بارے میں قصہ ہے، میں نے بیان بھی کیا تھا درس میں. پورا شہر آباد کیا. اے عزیر کتنا عرصہ سوئے ہو؟ یومن او غاب یوم، ایک دن یا دن کا بعض حصہ سویا ہوں. ہمیں نہیں، تو 100 سال تک سوتا رہا ہے. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ. قرآن میں وانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ کہ کیف ننشزھا، اب ہم اس کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے. پھر ثم نکسوھا لحما، پھر اس کے اوپر اللہ نے ہڈیاں بنائی، ڈھانچہ بنایا، اس کے اوپر سے گوشت آیا. وانظر الی طعامک لم یتسنى، اپنے کھانے کو دیکھ وہ باسی نہیں ہوا، ہم نے اس کو تازہ رکھا ہے 100 سال تک. کذالک نحیی اللہ الموتى، اللہ ایسے ہی زندہ کریں گے جیسے ہم نے تیرے سامنے گدھے کو زندہ کیا ہے. اچھا، یہ گدھا زندہ ہوا، گدھا زندہ ہوا اور تھوڑی دیر جا کے شہر پہنچا اور گدھا مر گیا. پھر آپ نے دوسرا جانور استعمال کیا. ایک صحابی ہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے، ان کا گدھا مر گیا. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کیا میں تیرے راستے میں نہیں نکلا ہوا؟ آپ نے میرا گدھا مار دیا، اس کا مطلب ہے آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں. میرے گدھے کو زندہ کر جیسے آپ نے عزیر کے گدھے کو زندہ کیا تھا. کوئی دعا نہیں کی. آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں آپ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں اور آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں. میرا گدھا مر گیا، میں زندہ کیسے رہوں گا؟ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر. یہ دعا کا انداز ہے. اور اللہ نے ان کے گدھے کو زندہ کیا. وہ گدھا 7 برس تک زندہ رہا اور پھر بازار میں بکا ہے، بک کے پتہ نہیں کہاں گیا اور کب مرا ہے کوئی نہیں پتا، لیکن 7 برس تک انہیں صحابی کے بعد زندہ رہا. جو اللہ جس نبی کے صحابہ کے ہاتھ پر جانوروں کو زندہ کروا رہا ہے، تو کیا وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان کے والدین کو زندہ نہیں کر سکتے؟ لیکن چونکہ دونوں طرف اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا ہم آمنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے، حضرت عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے، کیونکہ دونوں طرف متعارض ہے. کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ یہاں تک ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا واقعہ. یہ جو روایت ہے خطیب بغدادی کے اندر ہے، ایک کتاب ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور ایک مواہب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ دونوں روایات اپنی جگہ موجود ہیں، البتہ کچھ کلام ہے لیکن کچھ ایسی تائید ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف جو روایت ہے وہ مضبوط روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صراحت نہیں فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صراحت نہیں فرمائی تو ہم بھی کچھ صراحت نہیں کر سکتے. البتہ روایات میں اتنا آیا ہے، راوی کو شک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ قیامت کے دن سامنے آئیں گی تو اللہ فرمائیں گے یہ سب نظریں جھکا لو. تو جو دنیا میں بے حیا ہوتا تھا اللہ ان کی کمر کو تختے کا بنا دیں گے، وہ نظریں نہیں جھکا سکیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ تم نے نظریں نہیں جھکائیں، اب تم جاؤ جہنم کے اندر. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں تک ہو گیا آپ کے والدین کا قصہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو یہ ولادت کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 50 دن کے بعد
اور ایک روایت میں 55 دن کے بعد. واقعہ فیل میں پچھلی مرتبہ ابتدا سے لے کے انتہا تک تفصیل سنایا تھا. تو آپ ایک روایت میں ہے کہ 50 دن کے بعد، ایک روایت میں ہے کہ 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو جو 50 والی روایت ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، اور وہ دن پیر کا دن تھا. اور 55 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. بنتا ہے 13 ربیع الاول، لیکن اس میں کچھ راتوں کا ڈفرنس ہے. تو 11 دن گزرے تھے اور 12ویں کی رات شروع ہو چکی تھی. 11 دن گزرے تھے اور 12ویں کی رات شروع ہو چکی تھی، اور صبح ہونے والی تھی، اور سحری کا وقت تھا. سحر کا وقت تھا کہ جب رات جاری تھی اور دن آ رہا تھا. تو یہ عرب کے کیلنڈر کے مطابق، مکہ کے ہجری کیلنڈر کے مطابق یہ صبح کے 4:30 بجے کا وقت ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. 8 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے؟ ہمارے اکثر علماء فرماتے ہیں 8 ربیع الاول ہے، اور دوسرے اکثر علماء فرماتے ہیں 12 ربیع الاول ہے. ہمارے ہی یعنی کہ جیسے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اور دوسری طرف مولانا ادریس دہلوی صاحب اور ایک بڑا طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. بعض جماد الاخر کہتے ہیں، بعض رجب کہتے ہیں، اور بعض رمضان کہتے ہیں. خیر یہ اور بعض ربیع الاخر کہتے ہیں، ربیع الصفر کا مہینہ کہتے ہیں. تو ربیع الاول اور جماد الاولی، ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب، صفر اور رمضان، ان 5 مہینوں کے بارے میں روایات ہیں. تو ہم نے اس بارے میں اتنی تحقیق نہیں کرنی، کیونکہ ہم کون سا سالگرہ مناتے ہیں؟ سالگرہ تو کافر مناتے ہیں نا، کفار مناتے ہیں. تو 8 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، یہ ایسی رات تھی کہ اس سے بڑھ کر رونق اور روشن رات ہو نہیں سکتی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پیدائش کے وقت مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، مجھے نفاس کا خون جاری نہیں ہوا. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اور نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے مجھے یمن کے محلات نظر آئے، شام کے محلات نظر آئے. اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ پیدا ہوئے اور آپ کی نال مبارک پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی. نال مبارک پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بچہ ایسے ہوتا ہے، تو آپ نے کروٹ بدلی. پیدا ہوتے ہی بچہ کروٹ بدل سکتا ہے؟ آپ نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلنے کے بعد گھٹنے نیچے لگائے، اور گھٹنے نیچے لگانے کے بعد آپ نے ہاتھ نیچے رکھے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سر مبارک نیچے رکھا. حضرت آمنہ نے یہاں تک نقل کیا کہ یہ آپ نے ہاتھ رکھے. اور ام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی تھیں، وہ اس وقت دائی تھیں، لیڈی ڈاکٹر تھیں، جن کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو ان کی روایت ہے کہ آپ نے سر نیچے رکھ کے اور سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد آپ اٹھے اور آپ نے انگلی اوپر اٹھائی، اور آپ کی انگلی سے ایک نور نکلا، اور نور نکلنے کے بعد اس نور نے سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا. اور ڈھانپنے کے بعد کچھ دیر غائب رہے، اور پھر الفاظ کچھ سنائی دیے غیب سے، الفاظ سے کہ طوفوا بالمشارق والمغارب، ان کو مشرق اور مغرب سب گھما دو، اور ان کے اندر موسیٰ کا کلام ڈال دو، عیسیٰ کی روح ڈال دو، اور نوح کا جوش ڈال دو. یہ سب چیزیں کچھ روایات ایسی ہیں مختلف فی. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ سارے معاملات ہوئے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معاملہ ہے. اس کے اثرات کیا ہوئے؟ ایسے زبردست اثرات ہوئے اور ایسے معاملات اس وقت ہوئے کہ میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ شروع کروں گا. ہو سکتا ہے ہم بدھ کو پڑھیں، ہو سکتا ہے بدھ کو کریں. میں نے کچھ لکھے لیکن تحقیق نہیں ہو سکی، تو میں چاہتا ہوں کہ مستند چیز ہی آپ حضرات کو بتاؤں یا جو بھی ہے اس کے ساتھ سمجھ لیں. ایسے ایسے عجیب واقعات ہوئے کہ کیسر روم کو ایک خواب آیا،
اس خواب کے اندر بہت سے معاملات تھے، میں تفصیلاً آئندہ بتاؤں گا. تو اس خواب میں یہ تھا کہ تیری سلطنت کی 2 شفٹیں باقی ہیں، باقی تیری سلطنت ختم. کہنے کا چلو شکر ہے 2 باقی ہیں، میں تو آرام سے چلا جاؤں گا، باقی بعد میں دیکھ لیں گے. تو جو خواب آیا وہ بھی سناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے ہیں، یہ پہلے سے ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نال پہلے سے کٹی ہوئی تھی کہ نال ام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹنی نہیں پڑی. یہ نال خود بہت پہلے سے کٹی ہوئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر کوئی میل، کوئی خون، کوئی پانی نہیں تھا. ایک روایت ہے کہ آپ کے منہ سے پانی کو فلاں نے نکالا، لیکن وہ روایت بالکل موضوع ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے جسم پہ کوئی گندگی کا نشان نہیں تھا. دوسرا، نہ صرف آپ کے جسم پہ گندگی کا نشان نہیں تھا، حضرت آمنہ کو بھی نفاس نہیں آیا. پیدائش کے بعد کو جو خون آتا ہے وہ حضرت آمنہ کو بھی نہیں آیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی خصوصیت تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو پیدائش ہونے کے ساتھ حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آپ حضرت ابراہیم کی نال مبارک کو کاٹ دیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم کا سر مبارک کو حضرت جبریل نے مونڈا تھا، اور آپ علیہ السلام کے کان میں حضرت جبریل نے اذان دی تھی، دوسرے کان میں اقامت پڑی تھی، اور حضرت ابراہیم کو سفید رنگ کا جوڑا پیدائش کے ساتھ ہی پہنا دیا گیا تھا. تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لیکن کہیں جبریل کا تذکرہ نہیں ہے. البتہ یہاں پر تذکرہ کسی نے کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کی ختنہ کی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ختنہ مختون پیدا ہونا یہ ایک عمومی بات ہے جو کہ چند خاص لوگوں کو حاصل ہے. 16 انبیاء ہیں جن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ پہلے سے مختون پیدا ہوئے تھے. مختون کا مطلب پختون نہیں ہوتا بھائی، لوگ خوش ہو جائیں. ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ دیکھو کسی قوم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ کسی نے کہا بھائی تم پٹھان کہاں سے آئے گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی نبی تھے تو پٹھان ہی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور تو ہو نہیں سکتے. بنی اسرائیل سارے پٹھان تھے. ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے جلالین سے ثابت کیا کہ بنی اسرائیل پٹھان تھے. اور یہ ان کا تفرد ہے، ان کو پٹھانوں سے زیادہ کوئی دشمنی ہوگی جو انہوں نے پٹھان سارے بنی اسرائیل کے بنا دیا. سوچا تم گائے کا رنگ پتہ کر کے آؤ، سوچا تم گائے کا قد پتہ کر کے آؤ. تو بہرحال کسی قوم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پٹھان جیسے دین کا جذبہ رکھتے ہیں نا، ایسے دوسری قوموں میں کم ہی ہوتا ہے جو دین کا جذبہ. میں خود گواہ ہوں، میں نے پٹھانوں میں دیکھا ہے، دوسری کسی قوم میں ایسے دین کا جذبہ نہیں ہوتا. میں نے گاڑی والے کو کہا بھائی نماز کے لیے روک دو، چل بولی جاؤ بیٹھو، کبھی نماز پڑھنی ہے یار، نماز قضا ہو جائے گی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، 2 منٹ میں ہم پڑھ لیں گے. تو اس نے نہیں کیا. 3 پٹھان پیچھے سے اٹھے. 3 پٹھان مجھے آج تک یاد ہے، وہ بوڑھے 3 پٹھان، اور بوڑھے اتنے طاقتور تھے، کنڈکٹر کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور انہوں نے کالے کوٹ پہنے ہوئے تھے. جو کالے کوٹ ہوتے ہیں نا، عموماً لیدر کے کالے کوٹ ہوتے ہیں جو عام طور پہ چل رہے ہوتے ہیں. آج کل تو فیشنی کوٹ آ گئے نا سارے، تو کالے کوٹ انہوں نے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے ڈرائیور کو پڑھا، اچھا تو گاڑی روکتا ہے کہ نہیں روکتا ہے؟ ابھی تیرے کوٹا کے باہر پہنچ جائے گا، گاڑی روک. خان صاحب ہوٹل آ جائے، ہوٹل کا بچہ یہیں روک، ہم نے نماز پڑھنی ہے. وہ سڑک کے پاس گاڑی رکوائی، وہاں چادر بچھا کے نماز پڑھی انہوں نے. ان کو پتہ نہیں تھا میں نماز کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو نہیں پتا تھا، وہ تو نماز کہہ رہے ہیں. اسی وقت گاڑی رکوائی، پوچھا روکتے کہ نہیں روکتے؟ تیرے کو ابھی روک وہیں رکوائی اس نے گاڑی، چادر بچھائی، وہاں نماز پڑھی، پوری نماز پڑھائی. میں تو کوئی امام تھوڑی بنوں گا. ایسا نہ ہو درمیان میں کہ سوچا تمہارا وضو ٹھیک سے نہیں ہوا، جاؤ تم. تو ایسے پختہ ایمان والے لوگ تو خیر بہرحال تو مختون ہے، پختون نہیں ہے. تو 16 انبیاء تھے. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت سام، حضرت لوط، حضرت صالح،
حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت ہود اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 16 انبیاء ایسے ہیں کہ جو پہلے سے مختون پیدا ہوئے، اور عام لوگوں میں بھی کوئی مختون پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عام لوگوں میں کوئی مختون پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ مختون پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی ختنہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو بالکل ہلکی سی ختنہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں خود ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو کہ مختون پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، لیکن فضیلت اور فوقیت اس کی بس اپنی جگہ موجود ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز حاصل ہے وہ تو پھر خاص ہی ہے نا، اس کو ہم عام تو کہہ نہیں سکتے، اگرچہ سیرت نگاروں نے اس کو عام چیز لکھا ہے، لیکن ہم تو نہیں کہہ سکتے اس کو عام چیز، کیونکہ یہ فوقیت اور یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہے۔ تو انہوں نے اصول کے لحاظ سے لکھا ہے، ہم تو اصول سے تو ہم تو محبت سے چلیں گے، اصول سے تو نہیں چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور امتی اصول سے چلے، ہاں اصول جہاں وضع کر دیے گئے وہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ ہمارے حضرت شیخ احمد برکاتم فرماتے ہیں ہمارے کچھ رشتے دار عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کافی طواف کرنے کے بعد یہاں پر ملیں گے، پلر نمبر 153 یا 54 جو بھی ہوگا یہاں پر ملیں گے، تو 6 بندے آگے 7واں بندہ آ نہیں رہا، کیا ہوا؟ ڈھونڈو یار کسی کے نیچے نہ آ گیا ہو، تو بڑے پریشان ہوئے، تو جا کے دیکھا تو طواف کر رہے، گھنٹہ ہو گیا تو طواف ہی کر رہے، تیرا طواف پورا نہیں ہوا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سی گنتی؟ 7 چکر اللہ کے ساتھ گنتی کر کے کرو، چلو مجھے کرنے دو، لگا ہوا ہے۔ تو جہاں اللہ نے اصول وضع کر دیا وہاں تو ہم اصول نہیں توڑ سکتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ فارس کے اندر 1000 برس سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی، اور کیسر کے محل کے 14 کنگرے وہ سارے کے سارے ٹوٹ کے بکھر گئے۔ ایسا زلزلہ آیا کہ وہ جو بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بت جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے اور وہیں پر گر گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اثر ہے۔ کیسی پیدائش کا اثر ہے؟ جو خود ایک یتیم پیدا ہو رہا ہے، جو خود یتیم پیدا ہو رہا ہے، تو اس کی پیدائش کے کیا اثرات ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ مطلب